ماشاءاللہ بڑے دل نشین انداز میں ممتاز محترم ثنا خان جناب محمد رضوان ارشد صاحب نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اور اس دوران ہمارے آج کے ممتاز مہمان ممتاز مذہبی اسکالر حضرت علامہ ڈاکٹر محمد شہزاد مجددی صاحب دامت برکاتہم العالیہ محفل پاک کی زینت بنے، ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ سامعین عزیز وقار، آج کی یہ پاکیزہ نشست ماہانہ درس قرآن اور ہمارے انتہائی محترم جناب امجد حمید صاحب مرحوم و مغفور کے احسال ثواب کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے۔ جتنے مہمان تشریف لائے سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں، میں بلا تمہید ہی آج کی ممتاز مہمان ممتاز مذہبی اسکالر حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد شہزاد مجددی صاحب سے ملتمس ہوں اپنے خطاب دل نواز سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں، محبت سے استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ والسلام علیکم سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مکرم معظم میزبانان گرامی، منتظمین محفل، حاضرین مکرم، اس محفل کی مناسبت احسال ثواب کے علاوہ اللہ رب العالمین کے کلام قرآن مجید فرقان حمید سے بھی ہے، اور صاحب قرآن امام الانبیاء والمرسلین ہمارے آقا و مولا علیہ تحیت و تسلیم کی ذات پاک، آپ کی صفات و کمالات میں سے جو آپ کے خصائص ہیں، اس حوالے سے بھی ہمیں بات کرنی ہے۔ اور یہ گھرانہ جن کے احسال ثواب کے لیے ہم حاضر ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو اضافی طور پہ نسبت نعت کے شرف سے بھی نوازا۔ نعت سے نسبت کا شرف ایسا ہے جس پر رضی اللہ عنہ کے ٹائٹل والوں نے بھی فخر کیا، اور یہ ایسا شرف ہے جو فرشی کو عرش سے جوڑ دیتا، یعنی فرش پہ اس کی نسبت کا سمبل حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، اور عرش پہ اس کی نسبت کا سمبل امام الملائکہ حضرت روح القدس علیہ السلام۔ تو میں نے چونکہ ایک طالب علم ہوں، میں نعتی ادب کا بھی، تو میں نے جب اس پہ غور کیا تو مجھے یہ لگا کہ اگر کوئی دامن نعت سے جڑ جائے تو وہ ایک طرف حضرت حسان بن ثابت سے منسوب ہو جاتا ہے،
دوسری طرف وہ صاحب سدرہ حضرت جبریل کے پر کے سائے میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے کہ جناب حسان نے جب منبر پہ نعت پڑھی تھی تو صاحب نعت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہم ایّد الحسان بروح القدس، اے اللہ حسان کی مدد اور تائید فرما روح القدس علیہ السلام کے ذریعے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نعت کے دھارے میں قدسیوں کے سردار حضرت جبریل امین علیہ السلام بھی شامل ہیں، اور یہاں تک سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ دیوان حسان میں 70 شعر حضرت جبریل کے ہیں۔ تو اس لیے آپ دیکھیے نعت بندے کو فرش سے اٹھا کے عرش پہ لے جاتی ہے، ایسی اس میں قوت ہے، ایسی طاقت ہے اور ایسی برکت ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ جناب امجد حمید چودھری صاحب مرحوم، ان کو رب کریم برزخ میں حضرت روح القدس کے پر کا سایہ نصیب فرمائے، جیسے ان کے بھائی حضرت ریاض حسین چودھری صاحب کو عطا فرمائے۔ تو میں ان دونوں بزرگوں کے لیے نعت کے کچھ شعر عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ایصال ثواب کے لیے بھی اور اپنی حاضری کے لیے بھی۔ نعت کا مطلب ہے تکریم بشر، عظمت دہقاں کا پیمبر، تکریم بشر عظمت دہقاں کا پیمبر، ہے میرا نبی حرمت انسان کا پیمبر، ہے میرا نبی حرمت انسان کا پیمبر، اور ہے دونوں جہانوں کے لیے رحمت و راحت، ہے دونوں جہانوں کے لیے رحمت و راحت، بندوں کے ہر ایک درد کے درماں کا پیمبر، ہے دونوں جہانوں کے لیے رحمت و راحت، بندوں کے ہر ایک درد کے درماں کا پیمبر۔ اور شعر ہے کہ غیروں کو بھی اپنوں کی طرح جس نے نوازا، غیروں کو بھی اپنوں کی طرح جس نے نوازا، تفسیر ہے ترحیم کی رحماں کا پیمبر، تفسیر ہے ترحیم کی رحماں کا پیمبر، اور توحید کے خوگر ہوئے پتھر کے پجاری۔ یہ بہت قابل توجہ شعر ہے۔ توحید کے خوگر ہوئے پتھر کے پجاری، جب غیب کا شاہد ہوا ایمان کا پیمبر۔ بلال صاحب میں پھر پڑھ رہا ہوں آپ کے لیے، توحید کے خوگر ہوئے پتھر کے پجاری، توحید کے خوگر ہوئے پتھر کے پجاری، جب غیب کا شاہد ہوا ایمان کا پیمبر، اور پیغام دیا امن کا دشمن کو بھی جس نے، پیغام دیا امن کا دشمن کو بھی جس نے، وہ خیر بشر نیکی و احسان کا پیمبر، مبعوث ہوا ارض و سماوات کی جانب۔ یہ بھی خصائص ہے، مبعوث ہوا ارض و سماوات کی جانب، نبیوں کا نبی خیل رسولاں کا پیمبر، نبیوں کا نبی خیل رسولاں کا پیمبر، اول بھی نبوت کا ہے آخر بھی وہی ہے، انا اولہم خلقا وآخرہم بعثا۔ یہ بھی خصائص ہے، اول بھی نبوت کا ہے آخر بھی وہی، صرف خاتم النبیین نہیں ہے، اول النبیین بھی ہیں، اول بھی نبوت کا ہے آخر بھی وہی ہے، وہ سرور کل روح و دل و جان کا پیمبر، اول بھی نبوت کا ہے آخر بھی وہی ہے، وہ سرور کل روح و دل و جان کا پیمبر۔ گو اور پیمبر بھی بڑی شان سے آئے، گو اور پیمبر بھی بڑی شان سے آئے، ہے ایک ہی کونین میں قرآن کا پیمبر، گو اور پیمبر بھی بڑی شان سے آئے، ہے ایک ہی کونین میں قرآن کا پیمبر، اور مسکینوں سلاطین کا مولا و مربی،
مسکینوں سلاطین کا مولاؤ مربی، وہ بوذرو سلمانو سلیمان کا پیمبر، وہ بوذرو سلمانو سلیمان کا پیمبر، ہر غیب کا شہزاد ہے تنہا وہی شاہد، ہر غیب کا شہزاد ہے تنہا وہی شاہد، وہ ریب شکن عزم کا ایقاں کا پیمبر، وہ ریب شکن عزم کا ایقاں کا پیمبر، تکریم بشر عظمت دہقاں کا پیمبر، ہے میرا نبی حرمت انسان کا پیمبر۔ بہت شکریہ گرامی قدر حاضرین، اللہ رب العالمین نے جو حبیب، جو محبوب، جو کریم آقا کریم علیہ السلام ہمیں عطا فرمائے ہیں، ان کے خصائص کے باب میں جب بڑے بڑے نابغہ روزگار لوگ اور اہل قلم، فصحاء اور بلغاء میدان علم و تحقیق میں اترتے ہیں تو وہ آخر میں یہ کہتے ہیں کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں۔ تو اس باب میں جب میں نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ اس ممدوح خدا کے محاسن ہم بیان کرنے کی کوشش کریں، ہم اسی محبوب سے پوچھیں کہ اے حبیب آپ بتائیے آپ کون ہیں۔ یہ بھی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے اللہ کی حمد جیسے کی ہے، جس طرح کی ہے، جس پیرائے میں کی ہے، کائنات میں کبھی کسی نبی و فرشتے میں جو آپ کو پیرائے حمد ملا اور ابھی ملے گا مقام محمود پہ، اس کی تکمیل ہوگی۔ یہ دیکھیے اس میں محمد پہ آپ غور کریں تو اس کا بھی مادہ حمد ہے، ہا میم دال ہے۔ اس میں احمد پہ غور کریں، وہاں میم ہٹائیں تو حمد ہے، یہاں الف ہٹائیں تو حمد ہے۔ اسی طرح اس میں محمود پہ جائیں، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اللہ بھی محمود ہے، اللہ کے حبیب بھی محمود ہیں، اور وہ مقام بھی محمود ہے جہاں رب قیامت کے دن اپنے محبوب کو کھڑا کرے، مقام شفاعت کبریٰ ہے۔ تو یہ حمد جو ہے بہت بنیادی نکتہ ہے، حمد کے شعور کے بغیر آپ کو نعت کی برکتیں نصیب نہیں ہو سکتی، حمد کا شعور بہت ضروری ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں جو تنہائی کی اور خلوت کی مناجات میں جو آپ کا حمدیہ پیرایا تھا، اس میں کبھی ایسا بھی ہوتا کیونکہ نفل نماز ہمیشہ آپ اپنے گھر میں پڑھتے تھے، ہم لوگ آج بد نصیبی ہے کہ اس سنت کی خلاف ورزی اتنے دھڑلے سے کرتے ہیں اور ایسی وائلیشن اللہ کے گھر میں عبادت کے نام پر سپیکر کھول کے کرتے ہیں کہ الامان والحفیظ، جبکہ صلاۃ و تسبیح دینے والے نے ہر نفل نماز ہمیشہ اپنے حجرے میں پڑھی، مسجد نبوی میں بھی نہیں پڑھی، اس کو سنت بنایا اور امتی سے کہا کہ صلاۃ المرء فی بیتہ افضل من مسجد ھذا الا المکتوبہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر نفل نماز اپنے گھر میں پڑھو گے تو میری مسجد نبوی میں پڑھنے سے بھی زیادہ ثواب ہے۔ تو ام المومنین رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں تہجد کے سجدے میں آقا کریم علیہ السلام اپنے رب سے جو مناجات کر رہے تھے، اس میں آپ نے عرض کیا اپنے رب کی بارگاہ میں کہ اللہم اعوذ برضاک من سخطک واعوذ بمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک۔ گریہ و زاری کے عالم میں آنسو بہاتے ہوئے اپنے رب کی حمد و ثنا سجدے میں کی،
رات کی خلوتوں میں اور اپنے پروردگار سے کہا مولا لا احصی ثناء علیک، میں تیری ثنا کا احاطہ نہیں کر سکا۔ ثنا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، میں اس کا احصاء ہی نہیں کر سکا، اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکا۔ اور ساتھ فرمایا انت کما اثنیت علی نفسک۔ یہاں سے میں نے یہ نقطہ لیا کہ جب کوئی محب اپنے محبوب کی مدح سے عاجز ہو جائے تو پھر اسی سے کہے کہ انت کما اثنیت علی نفسک، اے میرے مولا جیسی ثنا تو نے خود اپنی کر دی ہے نا، بس وہی تیری ثنا ہے، وہی میں بھی پیش کر دوں۔ تو یہ حضرات صحابہ اکرام علیہم رضوان بھی ایک دن بیٹھے تھے تو عرض کیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے آپ کون ہیں؟ ہم نے تو بڑی کوششیں کر لی، نعتیں بھی لکھ لیں، پڑھ بھی لیں، بڑے ہم نے فصاحت و بلاغت کے دریا بہائے، لیکن لا یمکن الثناء کما کان حق، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ وہ آپ فرمائیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن حاشم ابن عبد مناف بن قصی ابن کلاب بن مرہ بن الیاس بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن مزر بن نزار بن مسد بن عدنان وما افترق الناس فرقتین الا جعلنی اللہ فی خیرہما۔ فرمایا میں محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن حاشم ابن عبد ابن مناف ہوں، اپنا شجرہ نسب بیان کیا۔ اپنے نسب کا شعور یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے، اور اس کو بیان کرنا یہ بھی آقا کریم علیہ السلام کی سنت ہے۔ فرمایا کبھی بھی انسانوں کے دو گروہ نہیں بنے، لیکن اللہ نے مجھے ان میں سے بہتر میں رکھا۔ اور فَأُخْرِجْتُ مِن بَيْنِ أَبَوَيَّ فَلَمْ يُصِبْنِ شَيْءٌ مِّنْ عَهْدِ الْجَاهِلِيَّةِ، میں ایک پاکیزہ جوڑے اپنے والدین سے جنم دیا گیا ہوں، عہد جاہلیت کی کوئی کثافت میرے نسب میں نہیں۔ وَخَرَجْتُ مِن نِكَاحٍ وَلَمْ اخرج من صفاح، فرمایا میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں، کسی بدعمالی کے نتیجے میں نہیں۔ من لدن آدم حتی انتہیت الی ابی و امی، آدم علیہ السلام سے لے کے اپنے والدین کریمین تک، اپنے باپ اور اپنی ماں تک۔ فانا خیرکم نسبا و خیرکم ابا، نسب میں بھی میں تم سب سے بہتر ہوں، اور اپنے باپ اور آبا و اجداد کے اعتبار سے بھی تم سب سے بہتر۔ میں اپنے والدین قریبین کی تعریف آقا کریم علیہ السلام نے خود کی، اور بڑے بڑے ایسے نازک مواقع پر اپنی اس نسبت کا اظہار اور طریقوں سے بھی کیا۔ غزوہ حنین کے موقع پر آقا کریم علیہ السلام نے ایک رجز پڑھا جنگ میں، اور اس میں فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں سچا نبی ہوں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اپنے خصائص کو آقا کریم علیہ السلام نے، بعض ایسے خصائص تھے جو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان نہ کرتے تو کسی کو پتہ ہی نہ چلتا۔ تو فرمایا انا عرب العرب، میں عربوں میں بھی سب سے بڑا عرب ہوں۔ عرب فصیح اللسان شخص کو کہتے ہیں۔ میں جو عرب دنیا کو عجم کہتے ہیں، میں ان عربوں میں بھی عرب ہوں۔ والدتنی قریش، قبیلہ قریش میں میرا جنم ہوا۔ ونشأت فی بنی سعد ابن بکر، بنو سعد میں میری تربیت ہوئی۔
اپنی جو خدمتگار سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، اپنی رضائی ماں، ان کو بھی یاد رکھا، اس قبیلے کو بھی یاد رکھا، اور پھر انہیں نوازا بھی۔ تو فرمایا فَأَنَّ يَأْتِينِي اللَّحْنُ، جب میرا علمی اور فکری اور تربیتی بیک گراؤنڈ یہ ہے تو پھر میرے کلام میں خامی اور سکم کہاں سے آئے گا؟ یہ ہوتا یہ تھا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ تو جب آقا کریم علیہ السلام کلام فرماتے تھے مجمع میں، تو صحابہ کرام علیہم رضوان عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مائیں تو ہماری بھی عرب تھیں، لیکن جب آپ بولتے ہیں، زبان بھی وہی مکے کی اور قریش کی ہے، لیکن جب آپ کلام فرماتے ہیں تو ایسے لگتے جیسے ہم پہلی بار سن رہے ہیں۔ وجہ کیا تھی کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اُوتیتُ جوامع الکلم، مجھے میرے رب نے جوامع الکلم عطا فرمائے ہیں، یعنی لفظ تھوڑے اور بات بڑی۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ بھی خصائص ہے۔ تو اس لیے امام اہل سنت فرماتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ اور تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے جو خصائص بیان کیے ہیں، اس میں ایک ہے یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو اپنے وجود کا گواہ بنا کر بھیجا، اپنے دین کا گواہ بنا کے بھیجا، اپنے غیبی امور کا شاہد بنا کے بھیجا۔ اب آپ ذرا اس شہادت کے پہلو دیکھیے، صحابہ کا متاثر ہونا تو سمجھ آتا ہے، ہمارا متاثر ہونا بھی سمجھ آتا ہے، ہم کلمہ گو ہیں، امتی، لیکن یہ شہادت کس درجے کی تھی کہ شہادت بھی اس پہ ناز کرتی۔ شاہد کے لیے دو شرطیں ہیں، ایک یہ کہ وہ موقع پہ موجود ہو، اور دوسرا یہ کہ اس نے موقع دیکھا بھی ہو۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی موقع پہ موجود ہو لیکن اس نے وقوع نہ دیکھا ہو۔ یہ دونوں شرائط جدید قدیم علوم شرعیہ میں بھی، علوم دینیہ میں بھی، علوم دنیاویہ میں بھی، برٹش لاء میں بھی اور شریعہ لاء، سب کے اندر یہ ویلڈ ہے۔ یہ دونوں بنیادی شرطیں ہیں شہادت کی۔ تو اب دیکھیے کہ رب کائنات نے خود آپ کو شاہد فرمایا، یہ حبیب آپ شاہد ہیں۔ اور پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب خدا ہی نہ چھپا۔ وہ غیب جو سب پہ پنہاں اور پوشیدہ رہا، نبیوں پہ بھی فرشتوں پہ بھی نہیں کھولا گیا، رب نے وہ اپنی ذات کا جو غیب تھا آپ کے لیے شہود بنا دیا، تبھی شاہد ہوں گے نا۔ تو اس شہادت کی آپ تاثیرات پہ اگر غور کریں تو یہ ایک ہی وصف، اس پہ ہم ابھی اس نشست میں گفتگو نہیں کر سکتے، اس ایک وصف پہ۔ تو میں صرف چند اشارے برکت کے لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ اس سراج منیر کی جتنی کرنیں آج ہم سمیٹ سکیں اور اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے بھیج سکیں، تو وہ سعادت ہوگی۔ شاہد ہونا اپنی ذات کے لیے بھی، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاہد ہونا، اپنے وجود کی بھی گواہی اس میں شامل ہے۔ یعنی یہ صرف اللہ ہی کے ہونے کی شہادت نہیں ہے، یہ آپ کے رسول برحق ہونے کی بھی تو شہادت ہے نا،
کہ جس واقعے کی گواہی میں دے رہا ہوں کائنات میں اس کا براہ راست کوئی گواہ ہے ہی نہیں. تو یہ رسالت کی بھی دلیل ہے، یہ ختم نبوت کی بھی دلیل ہے. اس لیے فرمایا انا اولہم خلقا وآخرہم بعثا، نبیوں میں تخلیق میں میں اول ہوں اور بعثت میں آخر ہوں. گویا اول بھی نبوت کا میں ہوں اور آخر بھی میں ہوں. اور اس مضمون کو بھی امام اہل سنت نے سمویا، کہتے ہیں مطلع نور رسالت رخ زیبا تیرا، مطلع نور رسالت رخ زیبا تیرا، اور مقطع ختم نبوت قد رانا تیرا. اللہ یعنی نبوت کی غزل کا مطلب بھی آپ ہیں اور مقطع بھی آپ. تو آقا کریم علیہ السلام کی جو شان شہادت ہے، شاہدیت ہے، مقام شاہدیت، حضرت مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ در ایک پہلو انہوں نے اور کھولا اس کا، در نظر بودش مقامات العباد، جو خالق کا گواہ ہوگا تو خلق تو اس سے پھر پوشیدہ رہ ہی نہیں نہ سکتی. یہ انڈرسٹوڈ ہے ٹیکنیکلی، سائنٹیفکلی، سائیکولوجیکلی. تو وہ کہتے ہیں در نظر بودش مقامات العباد زی سبب نامش خدا شاہد نہاد. اللہ نے ان کا نام شاہد اس لیے بھی رکھا ہے کہ صرف اللہ ہی کے گواہ نہیں تھے، اللہ کے سارے بندوں اور ان بندوں کے مقامات و درجات کو بھی جانتے تھے. کون کس لیول کا ہے، کون کس طبقے کا ہے، کس کے کیا مراتب ہیں. انبیاء کے مراتب بھی، صحابہ کرام کے مراتب بھی، امت کے اولیاء کے مراتب بھی، اور عامت المسلمین کے یہاں پر بھی اور وہاں میدان حشر میں بھی. اس لیے یہ شاہدیت کا جو جلوہ تھا، اس کی تاثیر کا یہ عالم تھا حضرات گرامی، کہ جب سورہ کوثر اتری تو اس میں کتنے ہی پہلو ہیں. قرآن کا اعجاز بھی، سورہ کوثر کا اعجاز بھی، اور صاحب کوثر کا، جنہیں کوثر عطا ہوئی ہے. تو سورہ کوثر کی معرفت جو ہے یہ بھی اپنی جگہ صاحب کوثر کی معرفت کا ایک باب ہے. سب سے مختصر سورہ مبارکہ تھی. تو اس زمانے میں عرب میں، چونکہ عرب کا سب سے بڑا دعویٰ یہ تھا کہ ہم سے بڑا فصیح و بلیغ کوئی نہیں ہے روئے زمین پہ، باقی سب عجم ہیں. اور اس میں ابو جہل جیسے لوگ، عتبہ اور شیبہ اور امیہ بن ابی خلف اور اس طرح کے اخنس بن شریک، بڑے بڑے لوگ، سرداران قریش، اور عام لوگ بھی. عام بدو نہیں مانتا اس زمانے میں. جو گھوڑے پہ جا رہا ہوتا تو 100-150 شیر تو اپنے گھوڑے کی ٹاپ پہ کہہ دیتا تھا فی البدی سواری. یہ ان کا عام کلچر تھا اور اس کو معمولی بات سمجھا جاتا تھا. جب سورہ کوثر اتری تو جو 7 معلقات عرب کی تاریخ کا، ادبی لٹریچر کا شاہکار ہیں، وہ کعبہ کی دیوار پہ بطور انعام لگتے تھے. اعزاز ہوتا تھا کہ 1 سال تک یہ قصیدہ جو انعام یافتہ ہے یہ کعبۃ اللہ کی دیوار پہ لٹکے گا. اور پھر اس انعام یافتہ جس کو جوری نے پاس کر اور کامیاب قرار دیا ہوتا، اس کلام میں ابو جہل آتا تھا ایک برچھی لے کے، اور اس میں سے بھی کوئی نہ کوئی ٹیکنیکل غلطی نکال دیتا تھا. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کوثر 3 لائنیں تھیں مختصر ترین. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ فرمایا بلال یہ لے جاؤ اور کعبے کی دیوار پہ ان قصیدوں کے درمیان لگاؤ. اور وہ قصیدے جو تا قد آدم ہوتے تھے، 100 150 شعروں کا ایک قصیدہ ہوتا، لٹک رہا ہوتا تھا. اس میں یہ مختصر ترین کلام جب لگایا اور حسب معمول ابو جہل آیا
اور ابو جہل نے یہ کلام دیکھا تو حیران ہوا کہ یہ اتنا مختصر کلام کس نے لگایا ہے؟ اور پھر کلام کو دیکھا، پڑھتا گیا، اس کو دیکھتا گیا اوپر سے نیچے کہ میں اس میں سے کوئی غلطی نکالوں، کوئی نقص تلاش کروں۔ تو بار بار اس نے پڑھا، ہاتھ میں اس کے برچھی ہوتی تھی، قلم نہیں ہوتا تھا، چھوٹی برچھی، اس کی نوک سے وہ اس کو چبھو کے غلطی نکالتا تھا۔ یعنی طنز اور تنقید کی شدت کا اندازہ آپ اس سے لگائیے، اور اس کی رونت اور تکبر کا، اور ذرا یہ بھی اندازہ لگائیے کہ اس کا لٹریسی لیول کیا ہو، جس کو زبان نبوت نے ابو جہل کہا، بظاہر عرب کا سب سے کوالیفائیڈ آدمی، لیکن زبان نبوت نے کہا یہ جاہل نہیں ہے، یہ جہالت کا پلندہ اور باپ ہے جہالت۔ یہ بھی سمجھنا آپ نے آج کی اس گفتگو۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ مجھے یاد آ گئے، وہ فرماتے ہیں کہ جز یاد دوست ہر چے کنی عمر ضائع است۔ دوست کی یاد کے سوا تو جو بھی کر رہا ہے نا وہ تیری زندگی ضائع ہو رہی ہے۔ جز سر دوست ہر چے بخانی بطالت است۔ اور اپنے محبوب کے راز کے سوا جو بھی تو پڑھ رہا ہے وہ سب باطل ہے۔ سعدی بشوئی لوہ دل از نقش غیر او۔ سعدی اس دل کی تختی کو اس کے غیر کے نقش سے پاک کر دے، مٹا دے ہر نقش سوائے اس محبوب کے، کیوں علم کے راہ بحق نہ نمایت جہالت است۔ کہتے جو علم تمہیں حق کی راہ نہ دکھائے، حق کی روشنی تک نہ پہنچائے، وہ علم نہیں ہوتا، وہ تو جہالت ہوتی ہے۔ تو جب کوئی جہالت کو علم سمجھتا رہتا ہے تو وہ ابو جہل بن جاتا ہے۔ اس کے کئی مظاہر ہیں سیرت طیبہ میں۔ ایک موقع یہ بھی تھا کہ ابو جہل جو ہے جب اس نے سورہ کوثر کو دیکھا بارہا تو یہ آقا کریم علیہ السلام کی شان شاہدیت کا ایک ایسا جلوہ تھا کہ ایک کافر مطلق سے بھی اللہ نے اپنے محبوب کی گواہی دلوا دی کہ تو مان نہ مان لیکن میرے حبیب کی گواہی سچی تھی۔ جب ابو جہل آیا اور اس کو پڑھا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ وہ اس طرح ریپیٹڈلی پڑھتا گیا، 2 3 4 بار اس نے اس کی تکرار کی، اور جب کہیں کوئی ایک زیر زبر، کوئی ایک نقطہ، کوئی ایک حرف بھی اس کو مس فٹ نہ لگا تو پھر اس کی زبان سے نکلا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ مَا هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ۔ اس نے کہا یہ کسی بندے کا کلام ہو نہیں سکتا کہ ابو جہل دیکھے اور غلطی نہ نکلے، یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہے۔ تو اس قرآن نے بھی اپنی عظمت و شان کی گواہی اپنے منکروں سے، بدترین مخالفوں سے اور مشرکوں سے لی، اور صاحب قرآن ہمارے آقا مولا علیہ السلام کی شان شاہدیت وہ صرف اپنوں کی زبان سے ہی ثابت نہیں ہے۔ جنہوں نے کلمے نہیں پڑھے، مسلمان نہیں ہوئے، ایمان نہیں لائے، انہوں نے بھی مانا کہ کچھ عشق پیمبر میں نہیں شرط مسلمان۔ دلرام کوثری کا شعر ہے، کچھ عشق پیمبر میں نہیں شرط مسلمان، ہے کوثری ہندو بھی طلبگار محمد۔ یعنی یہ اس کا نور اتنا عام ہوا کہ غیر مسلموں کو بھی اس نورانیت نے، اس شاہدیت نے متاثر کیا۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے اس شان شہادت کے جو مظاہر ہیں اس میں صرف انسان ہی نہیں رہے بلکہ جمادات و نباتات۔ صحیح مسلم شریف میں ہے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ
کہ میں اس پتھر کو آج بھی جانتا ہوں، جب مکہ میں اکیلا صحراؤں میں پھرتا تو وہ پتھر مجھے کہتا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ پتھر تو ہزاروں تھے لیکن یاد وہ رہا جس نے سلام بھیجا تھا، یہ یاد رکھیے۔ اور مدینہ پاک میں آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کی مجلس میں بھی اس پتھر کو یاد رکھا اور بتایا اپنے ماننے والوں کو کہ میری شان و عظمت اور میرے کمالات پر خاموش رہنے والوں، میں وہ نبی ہوں جس کی عظمت کا ڈنکا پتھروں نے بھی بجایا، جن کو رب نے زبان ہی نہیں دی ہوئی، جو جمادات ہیں۔ اور پھر احد پہاڑ، یہ بھی خصائص میں سے ہے، اور احد سے سیکھیے محبت کیا ہوتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام جب تشریف لے جاتے اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے جانثار صحابہ اور خلفاء کے ساتھ، سیدنا صدیق اکبر یار غار و مزار رضی اللہ تعالیٰ خلیفۃ الرسول بلا فصل ساتھ ہوتے، سیدنا فاروق اعظم ساتھ ہوتے، سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ ساتھ ہوتے، احد پہ تشریف لے جاتے تو بخاری مسلم اور صحاح کی حدیثوں میں ہے فَتَتَحَرَّكَ الْجَبَلِ، یہ پہاڑ رسپونڈ کرتا تھا، پہاڑ پتھر جس میں رب نے روح نہیں ڈالی، لیکن محبت جو ہے، یاد رکھیے محبت جو ہے نا وہ ایکسپریشن چاہتی ہے، محبت اظہار چاہتی ہے۔ تو اظہار کے کئی طریقے ہیں، اللہ نے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ اظہار کے ذرائع انسان کو دیے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ وہ انسان خاموش ہے اور پتھر بول رہے ہیں، پتھر ہل رہے ہیں، کنکر تسبیحاں پڑھ رہے ہیں۔ تو پہاڑ جو ہے وہ حرکت میں آیا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اثبت یا احد فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، احد ٹھہر جا، تیرے اوپر اللہ کا نبی آ گیا، ایک صدیق آ گیا اور 2 شہید آ گئے۔ یہ بھی خصائص ہیں، دونوں زندہ کھڑے ہیں، لیکن پہلے فرمایا کہ یہ دونوں شہید ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، ان کی شہادت کی خبر بھی پہلے ارشاد فرمائی۔ اور اب احد کی اس مسلسل جو محبت ہے، اس محبت کے جواب میں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا احد جبل یحبنا و نحبہ، فرمایا لوگوں اسے عام پہاڑ نہ سمجھنا، یہ احد جو ہے مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں احد سے محبت کرتا ہوں۔ یا صدیق اکبر، یا صدیق اکبر، نعرہ حیدری۔ یہ میں آپ کو احد شریف کی زیارت کروا رہا ہوں، یہ احد ہے۔ احد نے مجھے یاد دلایا کہ دکھا بھی دو، بتا تو رہے ہو۔ یہ محبتیں یہ چیز ہوتی ہیں، کبھی محب محبوب کے پاس، کبھی محبوب محب کے پاس۔ تو احد سے سیکھنا چاہیے کہ آقا کریم علیہ السلام کی محبت اگر پہاڑ کے سینے میں گھر کر جائے تو وہ بھی جنت میں پہنچ جاتا۔ یہ فرمائے یہ جنتی پہاڑ ہے۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے اپنے تعارف میں فرمایا انا ابو القاسم اللہ یؤتی و انا اقسم، اور صحیح بخاری میں ہے انما انا قاسم واللہ یؤتی، فرمایا میں تقسیم کرتا ہوں اور اللہ عطا کرتا ہوں۔ پھر فرمایا انا اکثر الانبیاء تبعا یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے زیادہ پیروکار حشر میں میرے ہوں گے سب نبیوں میں، وانا اول من یقرأ باب الجنہ۔ یہ بھی خصائص میں سے آئے، سب سے آخر میں ہیں
لیکن جنت میں انٹری کسی کی ہو نہیں سکتی جب تک مالک جنت اس میں داخل نہ ہو جائے۔ سب سے پہلے فرمایا جنت کے دروازے پر دستک میں دوں گا، اور جب لوگوں کو اللہ اٹھائے گا قیامت کے دن تو انا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا خطیبهم اذا وفدوا وانا مبشرهم اذا عیسوا لواء الحمد یومئذ بیدی وانا اکرم ولد آدم علی ربی ولا فخر۔ اس کو بھی سنت بنایا آقا کریم علیہ السلام نے، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جب اللہ نے حکم دے دیا تھا تب حضور علیہ السلام نے اس طرح اپنی زبان اقدس و اطہر سے اپنی شان بیان کرنا شروع۔ یہ 1000 سوالوں کا جواب ہے یہ حدیث، میں تو چند پڑھ رہا ہوں، ائمہ نے تو پوری اس پہ کتابیں لکھی ہیں۔ خصائص الکبریٰ جو ہے امام سیوطی کی، وہ آخری کتاب ہے، اس سے اوپر ائمہ نے بڑی کتابیں لکھی ہیں، خصائص النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خصائص المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، خصائص الکبریٰ، صغریٰ، مختلف اس کے عنوانات و ٹائٹل ہیں۔ اس میں ان خصائص کو جمع کیا ہے جو اللہ نے اور کسی نبی کو بھی نہیں دیے، جو صرف ہمارے آقا علیہ السلام کا خاصہ ہیں۔ تو مفسرین نے لکھا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کا جب حکم آیا تھا تو پھر آقا کریم علیہ السلام نے اس حکم کی تعمیل میں اپنے یہ شان و عظمت کے پہلو خود بیان فرمایا صحابہ کرام کے سامنے، اور اس میں ظاہر ہے صحابہ کی تعلیم بھی تھی، امت کی تعلیم بھی تھی، کیونکہ صحابہ ایک دن بیٹھے تھے اور گفتگو کر رہے تھے انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں۔ یہ بھی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے۔ آدم علیہ السلام صفی اللہ ہیں، نوح نجی اللہ ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہیں، یہ صحابہ ذکر کر رہے تھے۔ تو اس دوران امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کیا بات کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم انبیاء، سابقین انبیاء کا ذکر کر رہے ہیں اور ان کی شانوں پہ حیران ہو رہے ہیں کہ اللہ نے کیا کیا ان کو مقام عطا کیے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وانا حبیب اللہ ولا فخر، فرمایا صحابہ بے شک آدم صفی اللہ ہیں، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ اور موسیٰ کلیم اللہ ہیں، لیکن خبردار میں حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں اور مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی بات ہے۔ جب بھی یہ بھی سنت بنایا کہ اگر رب نے تمہیں کوئی فضیلت، شان و عظمت دی بھی ہو تو تکبر کی نفی کرو، رونت اور انانیت اور نفسانیت کا جو حصہ ہے اس کو بیچ میں سے ڈیلیٹ کر دو کہ یہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اس کی عطا ہے، میرا کمال نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ فرمایا ولا فخر ولا فخر ولا فخر، اور فرمایا سنو جب یہ اٹھائے جائیں گے لوگ قیامت کے دن، انبیاء بھی ہوں گے، رسول بھی ہوں گے، ان کی امتیں بھی ہوں گی، تو انا خطیبہم، سب چپ ہوں گے، میں بول رہا ہوں، سب مایوس ہوں گے اور میں بشارتیں دے رہا ہوں گا۔ اور دیکھیے میں نے جو شروع میں آپ کو بات سنائی گفتگو کی حمد کے حوالے سے، یہ جو رب کریم میدان حشر میں اپنے حبیب کو جھنڈا عطا کرے گا نا، اس جھنڈے کا نام بھی لواء الحمد ہے، حمد کا جھنڈا، یعنی اللہ کی تعریف کی اتھارٹی بھی اس دن صرف میرے پاس ہوگی۔ اور وانا اکرم ولد آدم علی ربی ولا فخر، اور میں اپنے رب کے نزدیک ساری انسانیت اور ساری اولاد آدم سے افضل ہوں، بہتر ہوں، عظیم ہوں، شان ہوں، کریم ہوں، عظمت والا ہوں، لیکن اس پر بھی مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ پھر دوسری روایت میں ہے فَأُقْسَ حُلَّةً مِّنْ حُلَلِ الْجَنَّةِ، پھر وہ جو منظر ہوگا مجھے اٹھایا جائے گا، پھر جنت کے حلوں میں سے ایک حلہ مجھے پہنایا جائے گا، اور فرمایا اس وقت اللہ مجھے اپنے عرش کے دائیں طرف کھڑا کرے گا۔ لَيْسَ أَحَدٌ مِّنْ خَلَائِكَ يَقُومُ ذَلِكَ الْمَقَامَ غَيْرِي، اللہ کی ساری مخلوق میں سے کبھی کوئی عرش کے اس پائے کے ساتھ سوائے میرے نہ کھڑا ہوا ہے نہ کھڑا ہوگا۔ یہ اتھارٹی
صرف مجھے دی گئی، اور کسی کے پاس یہ اتھارٹی نہیں۔ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جو یہاں اس دنیا میں شانیں دی ہیں، وہی ہم صرف شمار نہیں کر سکتے، لیکن جو شانیں ابھی قیامت میدان حشر میں عطا ہونی، کبھی آپ ذرا ان کا تصور کریں تو ان کا بھی کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، احسان نہیں کر سکتا۔ یہ تقریباً 2.5 جو بڑے فل اسکیپ سائز صحیح بخاری کا جو پرانے ایڈیشن مسلم کے ہیں، اس پہ جو یہ شفاعت والی حدیثیں ہیں میدان حشر والی، اتنی طویل ہیں۔ اس کی روشنی میں بھی خصائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے ہوئے ہم اپنے عقائد و نظریات کی اگر اصلاح کر لینا تو آج بڑے بڑے نظریاتی ایرر جو ہیں ہمارے، بغیر کسی بحث مباحثے، کسی ڈیبیٹ و مناظرے کے ختم۔ یہ آج جو ہم نے بلینک چھوڑے ہوئے نا، اپنے اعتقادی نظریاتی بلینکس، اس کا نتیجہ ہے کہ پھر غیر ضروری ایلیمنٹ آپ کے اندر گھس آتا ہے اور وہ ثالث بن کے بیٹھ جاتا ہے کہ آؤ میں تمہیں حل کر کے دیتا ہوں، حالانکہ اے سچ وہ کوئی ایرر تھا ہی نہیں، چونکہ آپ نے اپنے دین کو سٹڈی نہیں کیا تھا، سمجھا نہیں تھا، اہل علم کے پاس نہیں بیٹھے تھے، تو لہٰذا اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے طور پر آپ کے اوپر ایسے لوگ مسلط کیے گئے۔ پچھلی امتوں میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے، اور آج بھی قیامت کی نشانیوں کے طور پہ ایسے لوگ موجود ہیں جو صحیح قرآن نہیں پڑھ سکتے، ٹیکسٹ ریڈنگ نہیں کر سکتے، وہ دین میں اتھارٹی بن کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ آپ کی بے خبری اور لا علمی کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ تو میں آج آپ کو ایک فارمولہ آخر میں دینے لگا ہوں، ہر خاتون کو ایک تو یہ یاد رکھیے کہ 2 صحابہ میں کبھی یہ ایشو ڈسکس نہیں ہوا کہ حضور کے پاس یہ تھا یا یہ نہیں تھا، یہ اہل ایمان کا موضوع سخن نہیں۔ وہ کہتے ہیں واللہ و رسول عالم، کیونکہ انہیں قرآن کی یہ تو میں نے ایک آیت پڑھی ہے نا، یہ ایک ہی کافی ہے اگر کسی کو سمجھ آ جائے کہ جس کو رب کہہ رہا ہو اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، شاہد بھی تو، مبشر بھی تو، نذیر بھی تو، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بلانے والا بھی تو، قیامت تک سراج منیر بھی تو نے روشنی دینی ہے، نور دینا ہے، فیض دینا ہے، برکت دینی ہے، ظلمت سے نور کی طرف لے کے جانا ہے، اور یہ تو یہ دنیا ہے۔ وہاں پر آخرت میں جب آدم تا عیسیٰ نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے اور کہیں گے اذهبوا الی غیری، پچھلی ساری امتوں سمیت بھی نبی اپنی امتوں کو کہہ رہے ہوں گے آگے چلے جاؤ اذهبوا الی غیری، کہیں گے سارے نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، تو اس دن ایک ہی ہستی ہوگی جو کہے گی انا لہا، ہاں آ جاؤ میں اسی لیے تو یہاں کھڑا ہوں۔ اب صرف اپنی امت نہیں ہے، ساری اولاد آدم ہے۔ تو میں ایک ہندو کا شعر آپ کو سنانے لگا ہوں، ہندو کا اس لیے کہ مسلمانوں میں فرقے ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے یہ تو بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ بابی ہے۔ ہندو کا اس لیے سنانے لگا ہوں، اور ساتھ کسی بھی شیخ الحدیث سے آپ جا کے یہ کتاب الشفاعت کی ایک حدیث انہیں کہیے کبھی ہمیں پوری سنا دیں، 2.5 صفحے کی ہے، اتنی بڑی۔ اس ہندو نے مجھے لگتا ہے کہ کسی سے یہ سنا ہے کہ جب ساری انسانیت، ساری نسل انسانی نبیوں سمیت وہ نفسی نفسی پکار رہی ہے اور اپنی اپنی فکر میں ہے، اس وقت ایک ہی رحمت للعالمین اور ایک ہی صاحب شفاعت کبریٰ وہ انا لہا کی صدا لگا رہا ہے
اور سارے ہی اس کے دامن رحمت میں پناہ لے رہے ہیں. رب موجود ہے، رب کے سامنے رب کی ساری مخلوق، رب کے سارے بندے رب کو نہیں پکار رہے، اللہ کے حبیب کو پکار رہے ہیں. اور اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے، اتھارٹی دی ہوئی ہے، مقام محمود دیا ہوا ہے. اللہ نے بلکہ وعدہ کیا ہے، میرا تو ایگریمنٹ ہے بھائی، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اے محبوب تیرے رب کا وعدہ ہے کہ تجھے مقام محمود پہ کھڑا کریں گے، کیونکہ دنیا کا کوئی جلسہ تو کبھی تیری شان مکمل کر ہی نہیں سکتا. اور اس میں کئی ہوں گے، کئی نہیں ہوں گے، کچھ حاضر ہوں گے، کچھ غیر حاضر ہوں گے، ہمیشہ ہی یہی رہے گا. لیکن ایک جلسہ ہم ایسا رکھیں گے جس میں ابو جہل بھی حاضر ہوگا، ابو لہب بھی حاضر ہوگا، جس میں فرعون و نمرود بھی ہوں گے، اگلے پچھلے سب حاضر ہوں گے. اور ہر لب اور ہر زبان جو میں نے پیدا کی ہے وہ اس دن تیری تعریف کر رہی ہوگی. مقام محمود کا مطلب یہ ہے کہ ابو بکر صدیق سے ہی نہیں، اس دن ابو جہل سے بھی تیری نعت پڑھانی ہے. جائے گا جہنم میں لیکن تیری تعریف کر کے جائے گا. جی مقام محمود کا ہمیں تو یہی مطلب سمجھ آیا کہ بس تیری تعریف ہوگی. اور پھر امیر خسرو کو یہ اسی لیے سمجھ آئی تو انہوں نے کہا خدا خود میر مجلس بود، اندر لا مکان خسرو، محمد شم محفل بود، شب جائے کہ من بودم. تو اس دن یہ ہوگا، آپ شم محفل ہوں گے، سب آپ کی تعریف کر رہے ہوں گے، رب کی صدارت ہوگی، اپنے بیگانے غیر سب تعریفیں. اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ یار ہم تو بھتیجا ہی سمجھتے رہے، ہم تو اپنے جیسا بشری سمجھتے رہے، اسے تو رب نے اپنا قائم مقام بنایا ہوا، اور اس کے اشارے پہ رب جہنمیوں کو جنت میں ڈالی جا رہا. تو ہندو کا شعر سنیے اور اس کو وہ فارمولا سمجھیے جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. اس ہندو نے کہا کہ بھروسہ اس کو کہتے ہیں، کہتے ہیں بھروسہ اس کو کہتے ہیں گناہگاروں نے محشر میں، بھروسہ اس کو کہتے ہیں گناہگاروں نے محشر میں، خدا کے سامنے تم کو پکارا یا رسول اللہ، خدا کے سامنے. اللہ زندہ لبیک یا رسول اللہ. اچھا یہ بھی کمال دیکھیے کہ میدان حشر میں بھی یہی ہے، لبیک یا رسول اللہ. چاہے یہاں کسی کو سمجھ آئے نہ آئے، وہاں آفیشلی یہی ہے، خدا کے سامنے. اس میں ساتھ مزہ یہ بھی ہے، خدا کے سامنے تم کو پکارا یا رسول اللہ. خدا کو کوئی آبجیکشن نہیں ہے، خدا کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ خدا خوش ہو کہ انہیں بخش رہا ہے کہ ہاں بھائی اے محبوب جس گناہگار نے تجھے پکار لیا اور تیری شفاعت اسے نصیب ہو گئی، اس کی بخشش ہوگی. یہ نکتہ اگر سمجھ آ جائے حضرات گرامی قدر تو ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کے ذہن میں پیدا ہونے والا قیامت تک کا ہر سوال وہ حل ہو جاتا ہے. اس کا جواب آپ کو مل جاتا ہے کہ ہمیں صرف یہ ہدایت دی گئی ہے کہ تم نے صرف آقا کریم علیہ السلام کو خدا نہیں کہنا، معبود نہیں ہے وہ. کیوں؟ کیونکہ یہ انہوں نے خود کہا ہے. یہ بھی تمہارا فیصلہ نہیں ہے، نہ تم اس قابل ہو، یہ انہوں نے خود کہا ہے. ورنہ سیدنا صدیق اکبر سے بڑا موحد تو ماں نے پیدا ہی نہیں کیا، نہ قیامت تک کرے گی. تو یہ صحابہ کرام جو تھے، ایک وقت آیا کہ ایک بکری اس نے سجدہ کیا، ایک اونٹ آیا اس نے سجدہ کیا. یہ بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر سجدہ کریں جائز ہے، پہاڑ سجدہ کریں جائز ہے، درخت سجدہ کریں جائز ہے، بکری سجدہ کرے جائز ہے، اونٹ سجدہ کرے جائز ہے.
اور یہ کرتے رہے وہ۔ تو اب جوش آیا پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار۔ انہوں نے کہا ہم نے تو جسم سے لگا ہوا پانی کا قطرہ نہیں نیچے گرنے دیا، ہم نے ناخنوں کی بے ادبی نہیں ہونے دی، ہم نے منہ مبارک زمین پہ نہیں گرنے دیا، تو یہ بکریاں ہو کے ہم سے آگے بڑھ جائیں۔ تو اب یہ ایک نکتہ آپ کو بتا دوں، صحابہ میں جب صدیق اکبر بولتے ہیں تو سمجھیے 1,14,000 صحابہ بول رہے ہیں۔ جب وہ کچھ کرتے ہیں، کیونکہ ان کا اعزاز و شان یہ تھی کہ یہ کل صحابہ کے مطلق نمائندے تھے۔ صحابہ سارے تو اٹھ کے نہیں، وہ ادب کے خلاف تھا، اجتماعی بات نہیں کرتے تھے، اپنا ہر موقف صدیق اکبر کے ذریعے پیش کرتے۔ تو اس مزرے میں وہ جو ایک فارم ہاؤس تھا جہاں اس وقت آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے، جب یہ منظر پیش آیا کہ وہاں بکریاں تھیں، استبل تھا، جانور تھے، اونٹ تھے، تو صحابہ کے حلقے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو اس طرح بکریوں نے، اونٹوں نے قطار لگ گئی۔ یہ نہیں تھا کہ ایک آدھ بکری، یعنی وہ جا رہی ہے اور دوسری آ رہی ہے، تو وہ ایک عجیب سا منظر بنا، صحابہ بے تاب ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، انہیں اجازت بھی ہے، کوئی فتویٰ بھی ان پہ کوئی نہیں۔ تو اب سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوئے اور الفاظ کیا کہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا نحن احق بالسجود لک منہا۔ کبھی کوئی اس جملے پہ ہی غور کر لے تو ساری اس کی توحید سیٹ ہو جائے، عقیدہ توحید کی لذت، نورانیت اور روحانیت اس کے وجود میں رچ جاتی، روح توحید۔ عرض کی حضور ان بکریوں سے تو زیادہ ہی ہم حق رکھتے ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں، ہمارا حق زیادہ ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صحابہ، سجدہ صرف وحدہ لا شریک کے لیے ہے، میری شریعت میں سجدہ غیر اللہ کو حرام ہے۔ اگر ہاں یہ بھی دیکھ، اگر میں اجازت دیتا، میری شریعت میں اجازت ہوتی، تو میں امت کی خواتین کو کہتا اپنے شوہر کو سجدہ کریں۔ آپ اہل دانش ہیں، میں ایک بات آپ کے سامنے اہل علم بھی بیٹھے ہیں، میں کرنے لگا ہوں۔ اس حدیث کے اس آخری جملے سے مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ سجدہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں جو تم مجھے کرنے لگے ہو، وہ تو بیوی بھی شوہر کو کر سکتی ہے، اجازت نہیں۔ پہلی امتوں میں تھی، پہلی امتیں سجدہ تعظیمی کرتی تھی۔ یوسف علیہ السلام کو ان کے والدین نے، بھائیوں نے سجدہ کیا، قرآن میں ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ یہ جو آخری جملے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہماری شان، مقام اور عظمت سجدے سے بہت اوپر ہے، اور وہ کیا ہے کہ تیرے سجدے پہ جھکی سارے رسولوں کی جبین، اور سب نے اللہ کو مانا، تیری دیکھا دیکھی۔ وہ یہ تھا کہ اب تو قیامت تک وحدہ لا شریک کو بھی ہر سجدہ میرے ہی بہاف پہ ہونا ہے، تو تم سے میں نے سجدہ کرا کے کیا لینا۔ اب تو وہ جو اصل حقدار ہے سجدے کا، اس مسجود کو بھی قیامت تک ہر سجدہ میرے بہاف پہ ہونا ہے، کیونکہ میں شاہد ہوں کہ وہ مسجود ہے۔ اس لیے میری گواہی کا تقاضا ہے کہ میں سجدہ بس اسی کو کروائی جاؤں، اور اسے بتائی جاؤں کہ مولا جس کام تو نے بھیجا تھا دیکھ میں نے کیسا کرایا۔ اس سے بڑا توحیدی نکتہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ۔ یہ مسجود دیکھیے، مسجود دکھایا نہیں، مسجود منوایا ہے۔ یہی اصل کریڈٹ تھا، یہی اصل کمال شہادت تھا جو کسی اور نبی و رسول کے حصے میں نہیں آیا، حتیٰ کہ جناب نوح علیہ السلام جنہیں اسی کام کے لیے 1000 سال دیا گیا، 950 سال کی عمر دی گئی کہ رب منواؤ، رب دکھاؤ نہیں، رب دکھانا نہیں، رب منوانا ہے۔ ٹارگٹ یہ تھا ہر نبی کا۔ تو آپ ذرا نتائج پہ نظر ڈالیے کہ وہاں 40 مرد 40 عورتیں 1000 سال میں تیار ہوئے بن دیکھے رب کو سجدہ کرنے پہ، اور یہاں کیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، پورا عرب حضور علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔
انہوں نے دیکھا کہ درخت بھی انہیں سجدہ کر رہے ہیں، پہاڑ بھی انہیں سجدہ کر رہے ہیں، چاند بھی ان کی انگلی کے اشارے پہ چل رہا ہے، سورج بھی ان کے اشارے. تو ان کی نفسیات یہ تھی کہ وہ مظاہر فطرت کو پوجتے تھے، یعنی کوئی جتنی بڑی طاقت ہو اسے خدا مان لو. تو آپ نے تو ان کے سارے جھوٹے خدا مسخر کر کے اپنے قدموں میں گرا کے دکھائے. تو وہ تیار کھڑے تھے کہ یہ ہمیں اشارہ کرے تو ہم اس کے آگے جھک جائیں. لیکن اس شاہد و مبشر و نذیر نے کہا کہ جس کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز چکاتا ہوں، آؤ اسی کے آگے سجدہ کر. جسے میں سجدہ کر رہا ہوں تم اسے سجدہ کرو. اب قیامت تک کی پروگرامنگ یہ ہے کہ تم کہیں خود شاہد بننے نہ لگ جانا، خود بس ان کی شہادت کے شاہد رہنا. یہ جو اذان میں دوسری شہادت ہے نا، وہ اسی لیے ہے. آخری جملہ یہ بھی میں عرض کر دوں، یہ بات رہ نہ جائے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ ہماری گواہی نہیں ہے، نہ بنتی ہے، نہ ہم نے موقع دیکھا، نہ ہم موقع پر موجود تھے. یہ دوسری گواہی کا فلسفہ اس میں یہ ہے. ورنہ تو کافی تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اور کیا ہے. ہو گئی، سب سے بڑی گواہی ہو گئی. لیکن یہ اس لیے رکھا تاکہ کوئی اعتراض کرے گا تو موجود ہیں بھئی موقع تھے، یا تو موقع دیکھیا تو وہ بچ سکے. ایک درویش تھے، انہوں نے پکڑ لیا تھا ایک مولوی صاحب، اذان دیتے تھے تو انہوں نے کہا مولانا ایک مسئلہ بتاؤ گا. جی. ان کا جو موقع پہ موجود نہ اور موقع دیکھا نہ، اس کی گواہی جائز ہے؟ ان کا نہیں. تو ان کا تو جو 5 وقت کھڑا ہو کے اللہ کے گھر میں کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو نے دیکھا ہے؟ تو وہ کانوں کو ہاتھ لگا کے بھاگ کے کہ میرا ایمان خراب کرنے لگے ہو بابا جی. تو اگر ایسی ذہن میں کوئی خیال آئے تو حضرت امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام کہتا ہے کہ بابا جی ہم گواہی نہیں دے رہے، ہم تو گواہی پر گواہی دے رہے ہیں. پہلے بات پوری سن تو لو. اشہد ان لا الہ الا اللہ تو ہم ان کے کہنے پہ کہہ رہے ہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ ہم خود کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہم تیرے ہونے کو جو مانتے ہیں تو تیرے محبوب کی گواہی پر مانتے ہیں. رب کریم اسی گواہی پہ ہمیں استقامت دے اور اسی پہ ہمارا خاتمہ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.